میت کو غسل اور کفن دینے کا طریقہ. میت کو غسل اور کفن دینے کا سنت طریقہ بتا دیں اکبر صاحب فیصل آباد سے. دیکھیں غسل دینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ میت کو کسی بھی پھٹے وغیرہ پر لٹائیں اور اس کے اوپر موٹی چادر ڈالیں. آج کل بہت پتلی چادر ڈالی جاتی ہے، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو سطر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی بھی ہے یہ. تو موٹی چادر میت کے اوپر ڈالی جائے کہ گیلی ہونے کے بعد سطر نظر نہ آئے. تو موٹی چادر ڈالنے کے بعد اس کے کپڑے اتار دیے جائیں اور پھر سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے، یعنی جو ہے وہ کوئی ہاتھوں پہ نا موٹا کپڑا باندھ کے استنجا کرایا جائے تاکہ شرمگاہ پہ بغیر حائل کے ہاتھ نہ لگے. اور بہتر یہی ہے کہ میت کو جو غسل دیں اس کے باپ ہے تو بیٹا غسل دے، بھائی غسل دے، یہ قریبی لوگ، ماں ہے تو بیٹی یا بہن غسل دے، تاکہ کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کسی اجنبی آدمی کے بارے میں نہیں برداشت کرتا کہ اس کے ہاتھ میری باڈی پہ لگے، تو اس لیے قریبی رشتہ دار کو چاہیے کہ غسل دے. تو استنجا کرانے کے بعد پھر میت کو پراپر وضو کرایا جائے، اور وضو میں ناک میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ یعنی منہ میں کلی بھی نہ کرائی جائے، بلکہ یہ جو ہے نا روئی کو گیلا کر کے 3 دفعہ دانتوں پہ پھیر دیا جائے. اسی طرح 3 دفعہ دائیں ناک اور بائیں ناک پہ گیلی کر کے روئی کو گھما دیا جائے. بس اتنا کافی ہے. باقی پھر پوری باڈی پہ پانی بہا دیا جائے. اس کے باڈی پہ پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو پہلے آپ لیفٹ کروٹ پہ لٹائیں. لیفٹ کروٹ پہ لٹانے میں یہ ہوگا کہ رائٹ جو اس کا حصہ ہے وہ پہلے سر سے لے کے پاؤں تک دھو دیا جائے اس کے، اور نیم کے پتوں سے دے دیا جائے یا صابن سے بھی دینا جائز ہے. بہتر ہے کہ نیم کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے اس سے غسل دیں، یا بیری کے پتوں کو غسل، تاکہ اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے، مقصد صفائی ہے. تو دائیں پہلو پورا دھلا دیا جائے. اس کے بعد میت کو سیدھی کروٹ پہ لٹایا جائے تو اس سے لیفٹ پہلو وہ اوپر آ جائے گا، تو پھر لیفٹ پہلو کو پورا دھو دیا جائے. تو یہ غسل ہوگا. مرد کا بھی اسی طرح ہے، عورت کا بھی غسل اسی طرح ہے. کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے. تو اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. مرد کو جو ہے نا ایک بڑی چادر ہوتی ہے، ایک ازار ہوتا ہے، ایک قمیض ہوتی ہے. یعنی مرد کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک ازار ہو. اب جو ہے نا اس میں پورا ایک خاص طریقہ ہے کہ کس طرح سے لٹایا جائے میت کو تاکہ وہ ازار اور قمیض پہننے میں آسانی ہو. تو وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی امام سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو یعنی پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے. یہ چیزیں ایسے سمجھانے سے مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں، تو کسی کو کرتا ہوا دیکھ لیں تو زیادہ اچھی طرح سمجھ. میتیں تو میرے خیال ہوتی ہوں گی. آپ کہاں سے ہیں؟ یہ صاحب ہیں کہاں سے، تاکہ مجھے پتہ چلے ان کے یہاں لوگ کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فیصل آباد سے ہیں نا آپ؟ تو فیصل آباد میں بھی میری معلومات کے مطابق لوگ مرتے ہیں جیسے باقی دنیا میں مرتے ہیں. تو آپ فیصل آباد میں نا کوئی قریبی امام سے رابطہ کر لیں، یا کوئی بھی جہاں میت ہوئی ہے ان کو دیکھ لیں. تو 3 یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور یہ سارے ان سلے کپڑے ہوتے ہیں. تو کیسے کیا جاتا ہے اس کا خاص طریقہ ہے، وہ آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. ورنہ بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جامعۃ الرشید والوں نے اس کا ایڈیشن شائع کیا بہت آسان کر کے. اس کا نام ہے تسہیل بہشتی زیور. وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب. اس میں بہت پراپر طریقے سے پورا طریقہ کفن دفن کا لکھا ہوا ہے، اس کا مطالعہ کر لیں. ایسے میرے لیے نا اس کو ویڈیو میں سمجھانا، جب تک میں کفن یا میت لٹا کے نہ دکھاؤں میرے لیے سمجھانا مشکل ہوگا. سمجھا تو دوں گا انشاءاللہ، لیکن بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں.